یہ وقت ہے سن 1892 کا، جب سلطنت برطانیہ کے اندر انڈیا کی سب سے امیر شاہی ریاست کے شہر حیدرآباد میں انگریزی زبان میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا۔ اس پمفلٹ میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے ایک جوڑے یعنی مسلمان رئیس مہدی حسن اور انڈیا میں پیدا ہونے والی ان کی برطانوی اہلیہ ایلن ڈونلی کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وکٹورین دور کا سیکس سکینڈل جس نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ 19ویں صدی کے ہندوستان میں بین النسل محبت نہیں ہوا کرتی تھی اور حکومت کرنے والے محکوم کے ساتھ جنسی رشتہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ شادی تو دور کی بات تھی، جبکہ ایک ہندوستانی کا ایک گوری کے ساتھ رشتہ بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جوڑا نظام شاہی کے زیر نگی علاقے حیدرآباد کے شرفا میں شامل تھا۔ ایلن کا برطانوی تعلق اور نظام کی حکومت میں مہدی کے کردار نے 19ویں صدی کے آخر میں اس جوڑے کو بہت طاقتور جوڑا بنا دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ملکہ وکٹوریہ سے ملنے کے لیے لندن بھی مدعو کیا گیا۔ مہدی جیسے جیسے نظام کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے جا رہے تھے، ان کی کامیابی نے حیدرآباد میں رہنے والے بہت سے شمالی ہند کے باشندوں میں حسد کی چنگاری بھڑکا دی تھی۔ وہ حیدرآباد کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور اس کے بعد ریاست کے وزیر داخلہ نامزد کیے گئے۔ ان تمام چیزوں نے جہاں انہیں خطیر تنخواہ فراہم کی، وہیں ان کے ہم منصبوں میں حسد بھی پیدا کی۔ اس زمانے میں ایلن پردے سے باہر آئی اور حیدرآباد کے امراء کے معاشرتی حلقے میں جانے لگی۔ اس سے بعض لوگ بے چین ہوئے، لیکن مہدی اور ایلن اپنی ترقی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ لیکن اس چھوٹے سے پمفلٹ نے ان کی بالکل مختلف کہانی پیش کی، جس کی وجہ سے ان کے اقبال کو ڈرامائی زوال کا منہ دیکھنا پڑا۔ مہدی کی کامیابیوں سے جلنے والے اس کے بے نام مصنف نے مہدی اور ان کی کارکردگی میں خرابی تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد ایلن کو نشانہ بنایا۔ اس پمفلٹ میں 3 مخصوص الزامات لگائے گئے۔ پہلا یہ کہ ایلن مہدی سے شادی کرنے سے قبل ایک عام طوائف تھی اور اس پمفلٹ کے مصنف نے بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کے لیے خصوصی طور پر ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ دوسرے یہ کہ مہدی اور ایلن نے کبھی شادی کی ہی نہیں تھی، اور آخری یہ کہ مہدی نے ایلن کے ذریعے حیدرآباد کی اعلیٰ انتظامیہ کو جنسی سہولیات فراہم کی تاکہ انہیں حمایت مل سکے۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے برخلاف مہدی نے پمفلٹ شائع کرنے والے پرنٹر ایس ایم مترا کے خلاف ریزیڈنسی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، جہاں ایک برطانوی جج اس کی سماعت کرنے والے تھے۔ دونوں اطراف سے معروف برطانوی وکیلوں کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ اپنے مقدمے میں جان ڈال سکیں۔ طرفین نے گواہوں کو رشوت دی اور ایک دوسرے کے گواہان پر جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے الزامات عائد کیے۔ سماعت کے بعد جج نے مترا کو، جنہوں نے پمفلٹ شائع کیا تھا، تمام الزامات سے بری کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے سماعت کے دوران مباشرت، کبھا گری، زنائے محرم، دھوکے، دروغ حلفی، رشوت کے متعلق جو باتیں سامنے آئیں انہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ یہ پمفلٹ سکینڈل بین الاقوامی سطح پر سنسنی پھیلانے کی وجہ بھی بنا۔ نظام کی حکومت، برطانیہ کی حکومت ہند، لندن میں حکومت برطانیہ اور دنیا بھر کے اخبارات نے 9 مہینوں تک جاری رہنے والے اس مقدمے پر نظر رکھی۔ پھر اس فیصلے کے چند ہی روز بعد مہدی اور ایلن نے لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑی، جہاں دونوں ہی پلے بڑے تھے۔ پھر جب مہدی کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو انہوں نے ایلن کے لیے کوئی مالی تحفظ نہیں چھوڑا تھا۔ عمر کے ساتھ ایلن کی مالی حالت خستہ ہونے لگی۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے نیلی روشنائی میں مومی کاغذ پر حیدرآباد کے وزیر اعظم اور نظام سے تھوڑی بہت مالی امداد کی اپیل کی۔ حیدرآباد کی انتظامیہ جو سکینڈل اور بدعنوانیوں سے نکل کر آئی تھی،
اس نے ایلن کی اپیل پر ہمدردانہ نظر ڈالی اور انہیں کچھ الاؤنس دینے کی بات کہی، لیکن تھوڑے ہی دن بعد معمولی امداد پانے کے بعد وہ طاعون کا شکار ہو گئیں اور جان بر نہ ہو سکیں۔ ایلن کی موت کے تھوڑے ہی دنوں بعد مہاتما گاندھی کی انڈیا واپسی ہوتی ہے، جو انڈیا کی تحریک آزادی میں کانگریس کے کردار کو مستحکم کرتے ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی جاری تھی جس میں انڈیا کے شہزادے، ان کی ریاستیں اور ان کے سکینڈل سرخیوں سے ہٹتے جا رہے تھے اور قوم پرست مرکزی حیثیت حاصل کرتے جا رہے تھے، اور ان تمام تبدیلیوں کے درمیان پمفلٹ والا معاملہ کہیں کھو سا گیا تھا۔